السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کہہ دو اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ انشاءاللہ سورہ الکافرون کا مطالعہ ہم شروع کریں گے۔ اس کی تفسیر میں جانے سے پہلے اس کے نام کے متعلق زمان نزول، تاریخی پس منظر، موضوع اور مضمون کے اوپر جو نکات ہیں وہ انشاءاللہ پڑھتے ہوئے ہم آگے جائیں گے۔ پہلی آیت قل یا ایھا الکافرون کے لفظ الکافرون کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا۔ اس سورت کا نزول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، حضرت حسن بصری اور اکرمہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، یعنی مکے میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں مدنی، اور حضرت عبداللہ بن عباس اور قتادہ سے دو قول منقول ہیں، ایک یہ کہ مکی اور دوسرا مدنی، لیکن اکثر جمہور مفسرین کے نزدیک یہ مکی صورت ہے، اور اس کا مضمون ٹاپک جو ہے خود اس کے مکی ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ تاریخی پس منظر، اس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، اس مکہ معظمہ میں ایک دور ایسا گزرا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے خلاف قریش کے مشرک معاشرے میں مخالفت کا طوفان تو برپا ہو چکا تھا، لیکن ابھی قریش کے سردار اس بات سے بالکل مایوس نہیں ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح مصالحت پر آمادہ کیا جا سکے۔ تو اللہ کے رسول کی دعوت بھی چل رہی تھی، اور وہ لوگ بھی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کو اس سے باز رکھیں اور کچھ نہ کچھ مصالحت، کمپرومائز سے معاملے کو ختم کریں۔ اس لیے وقتاً فوقتاً آپ کے پاس مصالحت، کمپرومائز کے مختلف تجویزیں، پروپوزلز لے کر آتے رہتے تھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو مان لیں اور وہ نزاع ختم ہو جائے جو آپ کے اور ان کے درمیان رونما ہو چکی تھی۔ اس سلسلے میں متعدد روایات احادیث میں منقول ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ کو اتنا مال دیے دیتے ہیں کہ آپ مکے کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی بن جائیں گے۔ آپ جس عورت کو پسند کریں اس سے آپ کی شادی کیے دیتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ بس ہماری یہ بات مان لیں کہ ہمارے معبودوں کی برائی کرنے سے باز رہیں۔ اگر یہ آپ کو منظور نہیں تو ہم ایک اور تجویز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں آپ کی بھی بھلائی ہے اور ہماری بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، 1 سال آپ ہمارے معبودوں لات اور عزیٰ کی عبادت کریں، اور 1 سال آپ کے معبود کی ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں کہ میرے رب کی طرف سے کیا حکم آتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی درجے میں بھی اس تجویز کو قابل قبول قابل قبول بھی سمجھتے تھے، اور اپنے معاذ اللہ کفار کو یہ جواب اس امید پر دیا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی منظوری آ جائے، بلکہ دراصل یہ بات بالکل ایسی تھی جیسے کسی ماتحت افسر کے سامنے کوئی بیجا مطالبہ پیش کیا جائے اور وہ جانتا ہو کہ اس کی حکومت کے لیے مطالبہ قابل قبول نہیں ہے،
مگر وہ خود صاف انکار کر دینے کے بجائے مطالبہ کرنے والوں سے کہے کہ میں آپ کی درخواست اوپر بھیج دیتا ہوں، جو کچھ وہاں سے جواب آئے وہ آپ کو بتا دوں گا۔ اس سے فرق یہ واقع ہوتا ہے کہ ماتحت افسر اگر خود ہی انکار کر دے تو لوگوں کا اصرار جاری رہتا، لیکن اگر وہ بتائے کہ اوپر سے حکومت کا جواب تمہارے مطالبے کے خلاف آیا تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا ہی معاملہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ رب کی طرف سے کیا حکم آتا ہے دیکھتے ہیں۔ اس پر وحی نازل ہوئی۔ تو اس پر کیا ہوا؟ یہ وحی نازل ہوئی۔ کیا وحی نازل ہوئی؟ یہی صورت کا نزول ہوا۔ قل یا ایھا الکافرون سے لے کے اور یہ کہ قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، سورہ زمر کی آیت 64۔ ان سے کہو اے نادانو، کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ اللہ کے سوا میں کسی اور کی عبادت کروں؟ ابن جریر، ابن ابی حاتم ریفرنسز ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ کی ایک اور روایت یہ ہے کہ قریش کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ہمارے معبود بتوں کو چوم لو تو ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ سعید بن مینا کی روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن المطلب اور امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ ہم تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں اور تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، اور ہم اپنے سارے کاموں میں تمہیں شریک کیے لیتے ہیں۔ اگر وہ چیز جو تم لے کر آئے ہو اس سے بہتر ہوئی جو ہمارے پاس ہے تو وہ چیز جو تم لے کر آئے ہو اس سے بہتر ہوئی جو ہمارے پاس ہے تو ہم تمہارے ساتھ اس میں شریک ہوں گے اور اپنا حصہ اس سے پالیں گے، اور اگر وہ چیز جو ہمارے پاس ہے اس سے بہتر ہوئی جو تم لائے ہو تو تم ہمارے ساتھ اس میں شریک ہوگے اور اس سے اپنا حصہ پالو گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ قل یا ایھا الکافرون۔ ابن حشام نے بھی سیرت میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ایک اور ریفرنس وہب بن منبع کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر آپ پسند کریں تو 1 سال ہم آپ کے دین میں داخل ہو جائیں اور 1 سال آپ ہمارے دین میں داخل ہو جائے گا، یعنی 1 سال عبادت کرنے کا پروپوزل دیا۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ہی مجلس میں نہیں بلکہ مختلف اوقات میں مختلف مواقع پر کفار قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کی تجویزیں پیش کی تھی، اور اس بات کی ضرورت تھی کہ ایک دفعہ 2 ٹوک جواب دے کر ان کی اس امید کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کچھ دو اور کچھ لو کے طریقے پر ان سے کوئی مصالحت کر لیں گے۔ 2 ٹوک جواب دے گیا۔ اب اس کا موضوع اور مضمون، اب اس پس منظر کو، بیک گراؤنڈ کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مذہبی رواداری کی تلقین کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی جیسا کہ آج کل کے بعض لوگ خیال کرتے ہیں، بلکہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ کفار کے دین اور ان کی پوجا پاٹ اور ان کے معبودوں سے قطعی برات، بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان کر دیا جائے اور انہیں بتا دیا جائے کہ دین کفر اور دین اسلام ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، ان کے باہم مل جانے کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات اگرچہ ابتداً قریش کے کفار کو مخاطب کر کے ان کی تجاویز مصالحت کے جواب میں کہی گئی تھی، لیکن یہ انہی تک محدود نہیں ہے بلکہ اسے قرآن میں درج کر کے تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے تعلیم دے دی گئی کہ دین کفر جہاں جس شکل میں بھی ہے ان کو اس سے قول اور عمل میں برات کا
اظہار کرنا چاہیے اور بلا رو رعایت کہہ دینا چاہیے کہ دین کے معاملے میں وہ کافروں سے کسی قسم کی مداحنت یا مصالحت کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یہ صورت اس وقت میں بھی پڑھی جاتی رہی جب وہ لوگ مر کھپ گئے تھے جن کی باتوں کے جواب میں اسے نازل فرمایا گیا تھا، اور وہ لوگ بھی مسلمان ہونے کے بعد اسے پڑھتے رہے جو اس کے نزول کے زمانے میں کافر اور مشرک تھے، اور ان کے گزر جانے کے صدیوں بعد آج بھی مسلمان اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ کفر اور کافری سے بیزاری اور لا تعلقی ایمان کا دائمی ایٹرنل تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس صورت کی کیا اہمیت تھی، اس کا اندازہ چند احادیث سے ہم کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ میں نے بارہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے دیکھا ہے۔ اس مضمون کی متعدد روایات کچھ لفظی اختلافات کے ساتھ امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دوسرے نے ابن عمر رضی اللہ سے نقل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے جو پہلی 2 سنتیں ہیں اس میں اکثر پہلی رکعت میں سورہ کافرون قل یا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اکثر آپ کا معمول تھا۔ حضرت قباب رضی اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹو تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی یہ طریقہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے لیٹتے تو یہ سورہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ابن عباس رضی اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں وہ کلمہ جو تم کو شرک سے محفوظ رکھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو کیونکہ یہ شرک سے برات ہے۔ پھر فرودہ بن نوفل اور عبد الرحمن بن نوفل دونوں کا بیان ہے کہ ان کے والد نوفل بن معاویہ رضی اللہ الشجعی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جسے میں سوتے وقت پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا، قل یا ایھا الکافرون آخر تک پڑھ کر سو جایا کرو کیونکہ یہ شرک سے برات ہے۔ ایسی درخواست حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کے بھائی حضرت حبلبہ بن حارثہ رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی، اور ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا تھا۔ یعنی یہ اس صورت کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ نے آپ سے کیا نصیحت کے تعلق سے پوچھا تو آپ نے سونے سے پہلے اس صورت کو پڑھنے کی تاکید کی، بتایا کہ یہ شرک سے برات ہے، نجات ہے۔ پھر ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول تھا کہ اس کے علاوہ سورہ اخلاص، پھر معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے آپ 3 مرتبہ پڑھ کر ہاتھ پر پھونکتے، سینے پر پھونکتے، اور ہاتھ جہاں تک پہنچتا وہاں تک جو ہے آپ پھیر لیتے، تاکہ پڑھنے سے جادو بلا اور ان تمام سے مصیبتوں سے جو ہے یہ رہیں گے، حفاظت میں رہیں گے۔ تو یہ ان صورتوں کی جو ہے بڑی اہمیت ہے۔ تب انشاءاللہ اس کے بعد ہم سورت کی تفسیر کا سلسلہ آئندہ شروع کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ جو تفسیر جو ہمارے سامنے آتی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔